جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لبنان کی صورتحال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بم دھماکوں کے بعد عوام کا دباؤ ہے اور اس بم دھماکے کے حوالے سے کئی دنوں سے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں مظاہرے جاری تھے، اور اب اطلاع یہ ہے کہ لبنانی وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ہمراہ مستعفی ہونے جا رہے ہیں۔ حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اور یہ سب آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو یہ کولیجن گورنمنٹ تھی بڑے عرصے کے بعد، ہمیشہ سے رہی ہے لبنان کے اندر، تو کولیجن ہی رہی ہے۔ نہیں، لبنان میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے جی، اور اٹس این ان ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ وہ یہ تھا کہ جس وقت یہ اس کو اناؤنس کیا انہوں نے گورنمنٹ کے طور پہ 1926 میں جمہوریہ فرانس کے طور پہ، تو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ آپ کے ہاں جب بھی گورنمنٹ بنے گی وہ پارلیمانی سسٹم ہوگا، اور الیکشنز کے اندر صدر جو ہے وہ کچھ بھی ہو وہ میرونائٹ کرسچنز وہ ہیں کہ جو پوپ سے علیحدہ ہو گئے تھے، رومن کیتھولک پوپ سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ زیادہ معزز ہے اور محترم ہے، سپیریئر ہے۔ تو انہوں نے لیبنان میں ہیڈ کوارٹر یہاں بنا لیا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے پوپ یہاں سے گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے یہیں پیدا ہوئے تھے، اور یہیں پہ سارے کے سارے سینٹس جتنے بھی تھے یہیں بنے تھے، پیٹر بھی یہیں پر تھا، باقی لوگ بھی یہیں تھے، تو یہیں سے گئے۔ دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس کا وزیر اعظم ہے وہ کوئی بھی ہو، جیت جائے، بے شک حزب اللہ جیت جائے، کوئی جیت جائے، وہ سنی مسلمان ہونا چاہیے، صحیح ہے، اور اسپیکر جو ہے وہ شیعہ مسلمان ہونا چاہیے، اچھا، اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ گریک آرتھوڈاکس کرسچن وہ تھے جو بہت پہلے، سب سے پہلے، چونکہ آپ کبھی نقشہ دیکھیں نا تو فلسطین سے جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جب نکلے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یونان میں بنا لیا، صحیح، اور یونان میں ان کی بڑی موومنٹ چلی تھی۔ اس وقت سلیب نہیں آئی تھی، اس وقت بہت تارا سا ہوتا تھا، اس کو لے کے نکلتے تھے۔ تو گریک آرتھوڈاکس جو اوریجنل چرچ ہے، پھر جب کانسٹنٹین نے کرسچینٹی قبول کر لی تھی تو رومن کرسچینٹی اور آگے تھی، تو گریک کا جو اصل ہیڈ کوارٹر تھا وہ تھا آیا صوفیہ کے نیچے، یہاں ایک چرچ ہوتا تھا بہت بڑا، جس کو گرا کے تو پھر اس کے اوپر انہوں نے آرتھوڈاکسوسا، اور جو رشین آرتھوڈاکس ہے نا وہ آ گیا، تو گریک آرتھوڈاکس کا ہوگا وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ان کا ہوگا۔ یہ ایک تقسیم تھی جو کانسٹیٹیوشن کی نہیں تھی، ریٹن نہیں تھی، لیکن انڈرسٹوڈ ہے، جو چلی آ رہی ہے راجستھان میں۔ تو اس کے اندر ہوا یہ کہ پہلے تو مختلف قسم کے گروپ تھے، 18 میں نے بتایا تھا ریلیجنز تھے، ان کو رجسٹر کیا ہوا۔ اچھا، اب ہونا کیا ہے؟ ہونا سر، دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جس کرائسس میں لبنان چلا گیا، اس کرائسس میں یا تو انٹرنیشنل انٹرونشن بڑی سخت قسم کی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ پورٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ ترکی نے کہا کہ ہم بنا کے دیتے ہیں، 75 بناتے میں 75% کر رہا ہے۔ پچھلے مہینے 70% کے قریب ان کی کرنسی کی ڈیویلیو ہو چکی ہے۔ ان کے تقریباً 1 کروڑ کچھ 30-35 لاکھ 40 لاکھ، کوئی 25 لاکھ کہتا ہے کہ وہ باہر ہیں، کھیتوں پہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زیتون کے درخت ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، درخت۔ پچھلے مہینے یہ ہوا تھا کہ ڈب روٹی کی شارٹیج ہو گئی تھی پورے علاقے، کیونکہ حکومت کے پاس غلہ منگوانے کے لیے پیسے نہیں تھے مزید۔ یہ جو پورٹ اڑی ہے یہ بڑے خاص پلاننگ سے اڑی ہے، اور پلاننگ سے جس نے بھی کیا، اور خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یقیناً ہوا ہوگا، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں پر 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں پھر غلہ آنے کے لیے، یا تو اسرائیل کی پورٹ استعمال ہوگی حیفا کی، یا نہیں شام کی لتاکیہ، یہ تو اڑ گئی نا، یہ تو لتاکیہ جو ہے شام کی پورٹ ہے۔ اب وہاں سے رشیا آئے گا، آپ کو کسی ایک طرف جانا پڑے گا۔ اب حزب اللہ جو تھی وہ چونکہ پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے، حزب اللہ کو چاہیے تھا کہ ایران کو زیادہ بات ان کی سپورٹ ایران کرتے، لیکن ایران تو بیچارہ خود اس وقت سینکشنز کے اندر ہے، تو ایران کیسے کرے گا؟ ایران نے ابھی بھیجا ہے اپنی، لیکن بہرحال اس طرح کی تو وہ چیز نہیں ہے کہ کر سکے، فوڈ بھی تھوڑی سی بھیجی ہے، واپی چیزیں بھیجی ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے، IMF نے کہا ہے کہ ہم اس کو کریں گے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بلائی ہوئی تھی ڈونرز کانفرنس، ورچوئل ڈونر کانفرنس، اور یہ ڈونر کانفرنس جو تھی عالمی ورچوئل، یہ فرانس میں بیس کرتی تھی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نکل رہا تھا، ہڑتالیں شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے ایک آرتھوڈاکس گریک آرتھوڈاکس کرسچن ہے میری کلاڈا، میری کلاڈا جسٹس کا منسٹر تھا، اس نے ریزائن کر دیا، وہ جسٹس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ، لیکن کہتے یہ ہیں جسٹس والے کہ انہوں نے پولیس چیف کو بلا کے کہا کہ بھائی تم نے، عدالت نے کہا ہے کہ ہم سے فیصلہ تو لے لیا آپ نے کہ یہ اس کا مٹیریل یہاں پڑا رہے، لیکن سیفٹی تو تم نے کرنی تھی، بالکل، اور تم ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھائی جان اس کو نکالو،
समुद्र में फेंको, हम तो सेफ्टी नहीं कर सकते। अच्छा, और ये साहब एक और बड़ा आज का जो हमारा लोकल इशू है वो है चमन, कि चमन गुज़श्ता कुछ अरसे से डिस्टर्ब है, आज भी धमाका हुआ है, कीमती जानों का नुकसान हुआ है, और ये आखिर चमन को क्यों निशाना बनाया गया है? चमन में ये निशाना बनाना ज़्यादा ईजी है, बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि मैं चमन में असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ और मुझे पता है कि चमन के अंदर प्योर लॉयल्टीज वाले बंदे ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह है कि 90 to 95% जब बच्चे हैं, बड़े हैं, सब हैं, वो स्मगलिंग में मुलव्वस होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी एक पीछे अपने एक आटे की बोरी उठाता है, ऐसे पार करता हुआ, क्रॉस करता हुआ, अनफ्रीक्वेंट रूट से उधर चला जाता है और वापसी पे और कुछ लेके लाए, और मतलब फॉर एग्जाम्पल वो मोबाइल का कवर ही ले आए वहां से, एक और चीज ले आए, समझे, बैटरी सेल ही ले आए, सेलों की एक डब्बा उठा के ले आए, तो 500-600 रुपए की दिहाड़ी वो लगा लेता है और घर चला जाता है। मैं आपने देखा होगा खोजक जो पहाड़ है उसके अंदर आपको लोग मिलेंगे जो गाड़ियां लादी होती हैं। नहीं, गाड़ियां तो मैं पैदल गाड़ी देख जाए रुक जाती है, फिर सामान उतरता है, कि कंधे पे फ्रिज लादे हुए, वो 10,000 फुट की बुलंदी से होते हुए वापस एक जगह अपने रखेंगे। तो चमन में होता यह है कि चमन वालों ने इवन अड्डा कहूल का इलाका, बाकी सारा इलाका, इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने घर से बनाए हुए हैं कि दरवाज़ा जो है वो अफगानिस्तान में खुलता है और एक दरवाज़ा जो है पाकिस्तान में खुलता है। अच्छा, इस तरह रंगीन मंडी है, फिर ये कदनी मांदा कहते हैं वहाँ उसको, नाले को, इस कदनी मांदे की सरहद है जिसके ऊपर आखिर तक वो सारी की सारी ऐसे चलता रहता है। बात है, आप तो चमन पे कंट्रोल करते हैं, लेकिन चमन की जो रंगीन मंडी और चमन का जो स्पिन बुलदक का जो इलाका है, इस बुलदक के इलाके के अंदर ये एक्टिविटी चलती रहती है। और इसमें होता यह है कि आप चमन का जो असिस्टेंट कमिश्नर परमिट देता है आने जाने के लिए, नहीं परमिट देता है फूड स्टफ के, अच्छा, गंदम का, चावल का, चाय का, ये परमिट जो है साल गलत होते हैं। वो कहते हैं जी चमन की आबादी के लिए इतने पैसे चाहिए, तो ये इतने परमिट चाहिए, तो वो अगर एक बोरी का परमिट आया तो लगेंगी आधी बोरी, आधी वहां चले जाएगी, उसके स्मगलिंग होती। ये लोग जो हैं, ये उस रिसेंट जो फिनोमेना आया है, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। हम खुद अब चमन से अंदर जाते थे, वापस आते सब, सही, किसी ने सोचा ही नहीं था कि दरवाजा बंद भी हो जाएगा, कोरोना ने बंद, उनकी ये स्मगलिंग रुकी हुई थी। मेन छोटी मोटी तो चलती रहती है, लेकिन बड़े बड़े ट्रक जो जा रहे हैं ड्राई फ्रूट के, उस पर हुआ यह है कि वो उस पर फिर उसको प्ले किया है कुछ लोगों ने, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अफगानिस्तान के हामी थे या कुछ ऐसे लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये धमाका आखिरी, और क्योंकि सबसे बड़ा इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो भी कंधार के इलाके में था। इंडिया की सबसे बड़ी जो बेस थी कॉन्सुलेट की, वो कंधार में बैठी हुई थी। थोड़ी सी हेलमंद में कोशिश की थी, तालिबान ने उड़ा के वो मारा था। अब जो कल जो फैसला हुआ है, अहम तय हुआ है कि दोनों ने अपने सारे कैदी रिहा कर दिए। अब इंडिया की या उन लोगों की आखिरी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। तो यकीनन वहां पर बहुत पुराना 13 एजेंसियां होती थी। मैं खुद चमन में रहा हूं, हर दूसरे तीसरे दिन धमाका होता था, बल्कि मैं बहसियत असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेंच में रात गुजारता था, क्योंकि इधर जो थे अफगान महाजरीन होते थे और उसमें खास तौर पर दर्रा के इलाके में उधर वो होते थे, दोनों में आपस रॉकेट चले और पूरी रात जो राकेटों में गुजारती थी हमारे। चले जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।